صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ, بالکل غلط ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط کام کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن رشوت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے. اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا. تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے, اسی لیے ہدایت نہیں پاتے. اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے. جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک وقت ایک ہندوستانی قاری, بہت مشہور قاری, وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے. تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے, آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں. صلاح پڑھانے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں. یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں. جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے, یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں. چٹکلے کو اگر آپ ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا. اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے. اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے. لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا, صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا. بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں, اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں, فانوس کی طرح حفاظت, اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں, لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو, تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے, فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن جو لچک
कुरान के आयतों में है। सारी शायर को आप इकट्ठा करेंगे, जितने शायर की आप इज्जत करते हैं, तारीफ करते, सारे शायर को इकट्ठा करेंगे, एक कुरान की आयत पैदा नहीं कर सकेंगे। ये अल्लाह ताला का चैलेंज है। सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में, मैं शेख फैजुर रहमान के खिलाफ नहीं हूं और उनसे माजरत चाहता हूं, वो कोऑर्डिनेटर है। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में, वो इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दना, अगर आपको शक है कि हमने जो चीज नाजिल की है हमारे बंदे पे, फातू भी सूरत में मिसली, आप एक कुरान जैसी सूरा ले आओ, मिम मिसली, करीब हूबहू नहीं, वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और अपने मददगार को बुलाओ अल्लाह के अलावा जो भी आपके पास है, अगर आप सच्चे हैं। फ़इल्लम तफलू, और अगर आप नहीं कर पाएंगे, फ़इल्लम तफलू वलन तफलू, और आप बेशक नहीं कर पाएंगे, फत्तकुन नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, तो आप तैयार हो उस आग के लिए जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो जो अरबी जबान, मैं माहिर तो नहीं, जानता तो नहीं हूं, लेकिन अरबी जबान जो कुरान में जो है, सारे शायर को आप इकट्ठा करेंगे, कुरान की एक आयत के करीब नहीं आ सकेंगे। हूबहू तो छोड़िए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उर्दू जबान में तकरीर कर रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ टूटी फूटी जबान में, और माशाल्लाह मेरी अहलिया मेरी मदद करती है। पहले पहले वो पेपर लेती थी, 51, 52, 60 गलतियां, 61, 62, 100 सेंचुरी हो गई। अभी माशाल्लाह तादाद कम होती जा रही है गलतियों की। तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, तो कारी साहब यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो तिलावत कर रहे, खाई में डालते उनके भाई, कारवां आता है, खाई के बाहर निकालता है, लेकिन वो बाहर निकलने के पहले ही अपनी तिलावत को रोकते। मतलब वो कारी को पता नहीं था कि मानी क्या है, पढ़ते तो माशाल्लाह अच्छी किरात में, पता नहीं मानी, इसलिए खाई में डालते यूसुफ अलैहिस्सलाम को नमाज के खत्म होने के